بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتوں کی عام طور پہ دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو یا تو پاکی کی حالت ہوگی یا پھر ناپاکی کی حالت ہوگی۔ پورا مہینے کے اندر یہ دو حالتیں عام طور پہ عورتوں کی ہوتی ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت کے اندر عورتیں کیا کام کر سکتی ہیں، کیا عبادتیں کر سکتی ہیں، کیا دعا وظائف وغیرہ کر سکتی ہیں اور کون سے نہیں کر سکتی، تو انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو کے اندر یہ ساری باتیں کروں گا۔ عام طور پہ یہ سوال جو ہوتا ہے شب برات کے موقع پر ہوتا ہے، رمضان کے موقع پر ہوتا ہے، شب قدر کے موقع پر ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ایام وغیرہ آ چکے ہیں، اب ہم کون کون سی عبادتیں کریں، کون سی عبادتیں ہمیں نہیں کرنی۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کون سی عبادتیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عورتوں کو حیض وغیرہ آ جاتا ہے یا نفاس وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کیفیت کے اندر عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نماز پڑھے گی نہیں، لیکن نماز کی قضا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ عورت نماز نہیں پڑھے گی پھر بعد میں اس کی قضا کرے گی، نہیں۔ حیض کی حالت کے اندر عورت نماز نہیں پڑھے گی اور بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، صحیح۔ لیکن مثال کے طور پہ رمضان کے روزے ہیں تو حیض کی حالت کے اندر عورت رمضان کے روزے نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ نماز کی بعد میں قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی بعد میں قضا ہے۔ تو حیض کی حالت کے اندر عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن نماز کی بعد میں قضا نہیں کرے گی، روزے کی بعد میں قضا کرے گی۔ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں حیض آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے، صحیح۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حیض کی حالت کے اندر نہ آپ نماز پڑھو گی نہ ہی آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی روزہ رکھو گی، صحیح۔ تیسری عبادت قرآن کریم کی تلاوت۔ حیض کی حالت کے اندر نہ آپ قرآن کریم کو چھو سکتے ہو نہ ہی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو، یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت جو ہے یا پھر ناپاک جو ہے وہ انسان جو ہے، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، صحیح۔ تو آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ناپاکی کی حالت میں۔ اب یہاں پہ ایک باریک سا مسئلہ آتا ہے کہ ناپاکی کی حالت کے اندر کیا ہم یہ وظیفے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو ہم وظیفے وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ ہم عام طور پہ اپنی دعا وغیرہ کے اندر قرآن کریم کی دعائیں مانگتے ہیں، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس طرح کی دعا وغیرہ جو ہوتی ہیں، اور اسی طرح سونے سے پہلے جو ہے وہ معوذتین، سورہ فلق اور سورۃ الناس وغیرہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھو، قرآن کریم کی وہ آیات جس کے اندر دعا کا معنی ہو، آپ ان کو بطور دعا کے پڑھ سکتے ہو۔ ناپاکی کی حالت کے اندر قرآن کریم کی وہ دعائیں، وہ آیتیں جن کے اندر دعا کا معنی ہو، آپ ان کو بطور دعا کے پڑھ سکتے ہو، اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جن کو بطور وظیفے کے پڑھا جاتا ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے، اس کو بطور وظیفے کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورۃ الفلق، سورۃ الناس سونے سے پہلے دم کر کے سویا جاتا ہے، معوذتین وغیرہ۔ تو ان سب کا حکم یہ ہے کہ اگر بطور وظیفے کے پڑھا جائے قرآن کریم کی آیت کو تو بطور وظیفے کے پڑھنا جائز ہے۔ تو قرآن کریم کی ویسے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی قرآن کریم کی آیت بطور دعا کے پڑھ لے ہو تو آپ کے لیے دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ اگر قرآن کریم میں کوئی صورت یا کوئی آیت بطور وظیفے کے پڑھ لے ہو تو تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ وظیفے کی نیت سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، آپ کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب 3 عبادتیں ہوں گی نا، ہماری نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا اور قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی۔ چوتھی عبادت جو ہے وہ ہے طواف۔ عورتیں جو ہیں وہ جو ہے حیض کی حالت کے اندر طواف بھی نہیں کر سکتی۔ تو کل یہ 4 چیزیں ہو گئیں کہ آپ نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نہ چھونا ہے، نہ ہی آپ نے جو ہے وہ کوئی یعنی کہ طواف وغیرہ کرنا ہے۔ تو یہ 4 عبادتیں ہیں، ان کو آپ نے نہیں کرنا، صحیح۔ اب کون سی عبادتیں کرنی ہے؟ اب عورتیں پوچھتی ہیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یعنی کہ شب برات کی رات ہو گئی اور شب قدر وغیرہ کی رات ہو گئی، رمضان کے دن ہو گئے، تو اس میں تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہم نماز پڑھیں نہ روزہ کریں، تو کریں تو کیا کریں؟ تو بھائی دین خالی نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دین صرف اور صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت ساری عبادتیں جن کو آپ کر کے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتی ہیں۔
مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ سنتوں کے اوپر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتی ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اگر آپ کو سنتیں نہیں معلوم کہ بھائی کون سی سنتیں ہیں کون سی نہیں ہیں، تو آپ سنتوں کا علم حاصل کر کے، سنتوں کو جان کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کیا کام کرتے تھے، اس کا خالی علم پڑھ کے بھی نا، خالی اس کی معلومات حاصل کر کے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ خالی سنت کا علم پڑھیں گے نا، صحیح ہے، تو بھی آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، اور خالی علم پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا ثواب الگ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے مثال کے طور پہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے تو ناپاکی کی حالت کے اندر آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو 3 عبادتیں میں نے آپ کو ایسی گنوا دی جو آپ مستقل کر سکتے ہو۔ چوتھی عبادت آپ دعا ہے، دعا آپ مستقل کر سکتے ہو اپنا ناپاکی کی حالت کے اندر۔ اسی طرح لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہو، اپنے یعنی کہ خدمت کر سکتے ہو، یا مال کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہو، یا پھر کسی کو اچھا مشورہ دے کے مدد کر سکتے ہو۔ تو آپ ان ساری چیزوں کو آپ اپنے یعنی کہ حیض کی حالت کے اندر، ناپاکی کی حالت کے اندر آپ کر سکتے ہو۔ یعنی کہ ناپاکی کی حالت کے اندر ایسا نہیں آپ خالی بانڈ ہو گئے، آپ نے خالی 4 عبادتیں نہیں کرنی، صحیح، 4 بھی نہیں، عام طور پہ بیت اللہ میں نہیں ہوتے ہم لوگ۔ 3 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، قرآن کریم کی تلاوت۔ اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو وہ آپ ساری کی ساری عبادتیں آپ کر سکتے ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔